جی السلام علیکم جی، مقصد سلیم ایڈوکیٹ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا 27ویں امینڈمنٹ کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہمارے ملک میں، تو یہ بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہمارے ملک میں اس کا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ چار سائیڈڈ آپ سمجھیں کہ فور فیسٹس ہیں، اس کے چار چہرے ہیں اس امینڈمنٹ کے، جس میں سے سب سے بھیانک چہرہ وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہوئی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہہ رہے ہیں بنا دیا جائے گا، جو سپریم کورٹ سے بالا تر ایک عدالت ہوگی اور وہ سپریم کورٹ اس کے تابع ہوگا، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے پرانے جتنے پریسیڈنٹس ہیں وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں فالو نہیں کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ بالکل وکلا کو اور تمام پاکستانی کمیونٹی کو نامنظور ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارا ٹرانسفر کے جو ججز ہیں وہ ہمارے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے جب کبھی گورنمنٹ کو یا سرکار کو یا صدر کے تھرو ان کو کوئی فیصلہ پسند نہیں آئے گا تو ایک صوبے سے اٹھا کے ایک جج صاحب کو دوسرے صوبے میں صوبہ بدر کر دیا جائے گا، جس کو ایگزائل کہتے تھے پرانے جو انگریزوں کے زمانے تھے اس میں۔ اور یہ بھی انتہائی نامنظور ہے، اور کسی مہذب معاشرے میں یہ اختیار ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ بیسک سٹرکچر ہے جو ہمارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دا اسٹیٹ، مطلب جو عوام ہے اور گورنمنٹ کے سرکار کے بیچ میں۔ جب کانسٹیٹیوشن بنا تو انہوں نے جو ہے وہ بنانے والوں نے یہ سوچا کہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے، اس معاہدے میں 3 برانچز ہیں، ان کو کہیں بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری میں انٹرفیئر نہیں کی جا سکتی، ٹرانسفر سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی طرح کسی کو بھی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پھینک دیں گی۔ اس کے علاوہ بڑی اسٹانشنگ بات ہے جو چیف آف ڈیفینس اسٹاف کا عہدہ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے جتنے بھی 3 باقی افواج ہیں وہ چیف آف ڈیفینس اسٹاف کے تابع ہو جائیں گی، ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس۔ حالانکہ ایئر فورس نے ابھی بڑی ایک واضح ون دی ہے انڈیا کے اگینسٹ۔ اور ایک جو ہے وہ اس سے بھی سب سے جو اسٹانشنگ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ فار لائف جو ہے وہ امیونٹی مل جائے گی کرمنل پروسیکیوشن سے، نہ صرف صدر کو جیسے ملتی تھی اسی طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، چیف آف ڈیفینس اسٹاف کو فار لائف امیونٹی ملے گی۔ مطلب اگر وہ عہدہ ختم کرنے کے بعد یا عہدے سے پہلے کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے تو ان کو پروسیکیوٹ کسی عدالت میں ان سے پوچھا نہیں جا سکے گا۔ یہ بھی بڑا اسٹانشنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں، میرے سامنے جو پڑا ہے، کہ 27ویں امینڈمنٹ میں ایگزیکٹو میجسٹریٹ آ جائیں گے فوجداری مقدمے، جس طرح پہلے ہوتا تھا 2002 سے پہلے، وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ سنیں گے تاکہ عدالتوں سے جو ان کے آخری دانت رہ گئے ہیں وہ بھی نکال دیے جائیں۔ یہ بالکل وکلا کمیونٹی کو نامنظور ہے اور اس کا بھرپور احتجاج اور لائے عمل بنے گا۔ کسی بھی عدالت میں جب یہ چیلنج ہوگا تو یہ 1 اسٹروک آف پین سے سسپینڈ بھی ہوگی، اور یہ اٹ ہیز ٹو رول بیک ٹو اٹس اوریجنل فارم۔ کانسٹیٹیوشن کین ناٹ بی ریپلیسڈ۔ تھینک یو جی السلام علیکم جی، مقصد سلیم ایڈوکیٹ میرا نام ہے۔ اور 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ابھی آ رہی ہے یا آ گئی ہے یا آ رہی ہے، اس کا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ اس کے اندر بہت ہی گلیئرنگ مسٹیکس ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس جو ہیں بالکل ڈینائی کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ اور اس میں جو